دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور یہ پہلا عشرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک خصوصی انعام اس امت پر فرمایا کہ ایک مہینہ عطا فرمایا جو عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے، بے شمار خصوصیتوں کا حامل ہے، اور اس مہینے کو بھی 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ 3 حصوں میں بانٹنا بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو اس عشرے کے اندر اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے اعمال کون سے ہیں، ان کی طرف ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں جو تقسیم کیا ہے، جہاں پر یہ تقسیم کرنا ایک بہت بڑا انعام ہے پورے مسلمانوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، وہیں پر ایک بہت بڑا پیغام بھی اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جانچنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ امتحان لیا جائے ہر ایک کا، اور امتحان کا جو معیار ہے وہ اقلیت اور اکثریت نہیں ہے، بلکہ حسن عمل ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھا جائے گا کہ کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جن اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ کی رحمت کو جو اعمال کھینچتے ہیں ان اعمال کو کریں۔ عام طور پر دین سے واقفیت نہیں ہوتی، دین کا صحیح علم نہیں ہوتا، اور انسان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس کے نتیجے میں وہ بڑے بڑے اعمال سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو وہ بڑے گناہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر ان پر توجہ نہ دی جائیں تو وہ بڑی بڑی نیکیوں سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ ایک کھجالنے والا انسان جس کو کھجلی کی بیماری ہو، اس کو کھجالنے میں مزہ آتا ہے، حالانکہ یہ کھجالنا اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مجبوری میں کھجاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجانا زخم کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ اس کھجانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو واقعی یہ بیماری ہو جائے تو صرف کھجلانے سے ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے دوا لینا پڑے گی، اس کا ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا، اس کا علاج کروانا پڑے گا، جب وہ کھاج کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ لیکن کھجلانے سے انسان اپنے دل کو صرف وقتی طور پر تسلی دے لیتا ہے، تو یہ تسلی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ زخم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اور زیادہ نقصان کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی گناہ کرنے والا وقتی طور پر صرف دل کو تسلی دیتا ہے، اور یہ تسلی حقیقی تسلی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تسلی زخم دے دیتی ہے۔ یعنی جب گناہ انسان کرتا ہے تو وہ دل پر سیاہ نقطے لگا دیتا ہے، ان کے نتیجے میں دل پر کالے نقطے پڑ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ دل پورا کالا پڑ جاتا ہے، چکنے پتھر کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس پر پانی ٹھہرتا نہیں، تو اسی طرح اس کے اوپر کوئی بھلی بات اثر نہیں کرتی، اور نصیحت اس کو سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ بقول شاعر یہ کہا جائے کہ نصیحت مت کر مجھ کو ناصحہ، نصیحت سے دل میرا گھبرائے ہے، نصیحت مت کر مجھ کو اے ناصحہ، نصیحت سے دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھتا ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو بعض دفعہ نیک اور سچے لوگ جو خیر کا ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں،
ان سے کراہیت ہونے لگتی ہے، نفرت ہونے لگتی ہے، اور یہ اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ دوستو بزرگوں، ہر ایک بات دوسری بات سے جڑی ہوئی ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عشرہ ہے رحمت کا عشرہ ہے، اس مہینے میں ہمیں رحمت والے اعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور حدیث پاک سنائی تھی آپ کو، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں، ارحموا من فی الارض، تم سب کے سب رحم کرو، من فی الارض، ان پر جو زمین میں ہے۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ ایمان والے پر رحم کرو، یہ نہیں بتایا نمازیوں پر رحم کرو، یہ نہیں بتایا بزرگوں پر رحم کرو، یہ نہیں بتایا صرف مسلمانوں پر رحم کرو، بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان پر رحم کرو، بلکہ دنیا میں بسنے والی ہر ایک مخلوق پر رحم کرو، جس سے تمہارا سامنا ہو جائے اس پر رحم کرو۔ تخصیص نہیں کی گئی، نہ نیکوں کی نہ گنہگاروں کی، ہر ایک کو اس میں شامل کیا گیا کہ جو کچھ زمین میں ہے سب پر رحم کرو، سب پر رحم کرو، فاسق و فاجر پر بھی رحم کرو، مسلمان پر بھی رحم کرو، کافر اور غیر مسلم پر بھی رحم کرو، ہر ایک کے اوپر رحم کرو۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر آسمان والا تم پر رحم کرے گا، رحمان تمہارے اوپر رحم کرے گا، اور جب رحمان رحم کرتا ہے تو اس کی رحمت کی انتہا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ہی وقت میں 7 نسلوں کے فیصلے کر دیتا ہے۔ جب اس کی رحمت برسنا شروع ہوتی ہے تو 7 نسلوں تک اس کی رحمت برستی رہتی ہے۔ لیکن عام طور پر جیسا کہ ہم سب کے مشاہدے میں ہے اور جانتے ہیں کہ انسان جہاں تھوڑی ترقی کرتا ہے تو خناس اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، انانیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ صرف مادیت کے اعتبار سے نہیں ہے، صرف دنیاوی جاہ و جلال کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری دینداروں میں بھی داخل ہو جاتی ہے، نیک لوگوں میں بھی داخل ہو جاتی ہے، پڑھے لکھوں میں بھی داخل ہو جاتی ہے، نمازیوں میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا کوئی بھی شکار ہو سکتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ اسی بیماری کے نتیجے میں انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اور اسی بیماری کے نتیجے میں انسان بعض دفعہ کفر کی موت مرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی صفت داخل ہو گئی، یا وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ گیا، یہ بیماری اس کے اندر داخل ہو گئی۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ رحم کرو جو کچھ زمین میں ہے، تو رحمان تم پر رحم کرے گا، یعنی آسمان میں جو ہے اللہ رحمان، وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہمیں گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھیں، متقی سمجھیں، پڑھا لکھا سمجھیں، تہجد گزار اور پرہیزگار سمجھیں، اور دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھیں۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر ہم اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکیں گے۔ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کے اوپر رحم کریں، اور ہر ایک کے اوپر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں۔ ہم اس کی فکر کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسا کہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو ساتھ میں ذلیل بھی کر دیتا ہے، رسوا بھی کر دیتا ہے۔ نصیحت کا یہ طریقہ نہ دین کا، شریعت کا طریقہ ہے، نہ ہی بزرگوں کا طریقہ ہے، نہ ہی صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، اور نہ ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بلکہ نصیحت وقت کے اعتبار سے، موقع محل کے اعتبار سے کی جاتی ہے، اور نصیحت میں ہمدردی کا پہلو غالب ہوتا ہے، نصیحت میں ہمدردی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی گنہگار پر رحم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو برائی سے روک دیں، اس کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے لیے اچھے سے اچھا طریقہ استعمال کریں، اور
سمجھانے سے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس کو اپنی بات منوانا ہے، بلکہ نصیحت کریں ہمدردی کے انداز میں، ہمدردی کے لب و لہجے میں، وقت اور موقع کا خیال رکھتے ہوئے۔ اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو شکر ادا کریں، اور نہیں سمجھتا ہے تو اس سے نفرت نہ کریں، اس سے کراہیت نہ رکھیں، اس لیے کہ نفرت گناہ سے ہوتی ہے، گنہگار سے نہیں۔ نفرت گناہ سے ہوتی ہے، گنہگار سے نہیں۔ اگر یہ نفرت گنہگار تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس انسان کو ہم گنہگار سمجھ رہے ہیں، جس انسان کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، وہ انسان اپنے دل کی کیفیت کے اعتبار سے ہم نیک لوگوں سے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ضابطہ شریعت کا ہمیں سب کو یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ معاملہ تو انجام کے اعتبار سے ہے، یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا وہ برباد ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگیاں گناہوں میں گزری، جن کی زندگیاں عیاشی میں گزری، لیکن جب وہ مرے ہیں تو نیک لوگوں کی موت مرے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض غیر مسلم بھی ایسے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں مرے ہیں، اسلام قبول کر کے مرے ہیں۔ تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آج ہم گنہگار سمجھ رہے ہیں، آج ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق سے نواز دے، یا مسلمان تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق سے نواز دے اور وہ مرے تو متقیوں کی موت مرے، نیک لوگوں کی موت مرے، اور اس طرح سے اس کی آخرت تو سدھر جائے اور ہم بدگمانی میں بری موت مر جائیں۔ اس سے ہمیں ہر وقت جو ہے چوکنا رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے رحم کرو ان پر جو زمین پر بستے ہیں، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق ہے، سب پر رحم کرو۔ آج ایک واقعہ پڑھنے کو ملا کہ حرم کے اندر یعنی کعبۃ اللہ کے سامنے ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک چیٹی کے اوپر ان کی نظر پڑی اور وہ چیٹی زخمی تھی، یعنی کسی نمازی کا پیر اس کے اوپر رکھا گیا تھا۔ تو یہ صاحب جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس کو دیکھتے رہے۔ دوسری چیٹیاں آئیں اور وہ اس چیٹی کو اٹھا کر لے جانے لگی، تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا، دیکھا تو یہ ساری چیٹیاں اس ایک چیٹی کو اٹھا کر لے گئیں اور ایک محفوظ مقام میں اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایک چیٹی کو دیکھو کہ وہ اپنی دوسری چیٹی کے لیے کتنی ہمدرد ہے، کتنی فکر مند ہے، اس کی تکلیف کا کس طرح اس کو احساس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس ادنا مخلوق سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ایک چیٹی اپنی دوسری چیٹی کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہے، اور ہم انسان ہیں اور انسان میں ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں رکھتے، کسی دوسرے کے درد کا احساس نہیں رکھتے، تو دوستو بزرگوں پھر وہ چیٹی ہم سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور اس حدیث میں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اور یہ اسلامی مطلب جو مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر آج بھی اس حدیث کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ہمارے جو حضرت یعنی استادوں کے استاد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج اگر ہم اپنی حالت پر یعنی ہم سب مسلمان مجموعی طور پر پوری دنیا کے اندر اگر اپنی حالت پر غور کریں تو بہت پسپائی کے اندر ہیں، بہت ذلت کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، بڑی رسوائی کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ نہ زمین والے ہمارے اوپر رحم کر رہے ہیں، نہ آسمان والا ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود سب سے پہلے تو اپنے آپ پر رحم نہیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ایمان والوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ کی مخلوقات پر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ کرنا چاہیے اللہ نہیں کر رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ بہت زیادہ سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی بات ہے کہ ہم اپنے اندر رحمت کا مادہ پیدا کریں، ہم اپنے اوپر رحم کھائیں، اور اپنے اوپر رحم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر لائیں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لائیں، اور اللہ کی ساری مخلوقات پر رحم کریں۔
اللہ کی ساری مخلوقات پر رحم کریں۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک کشتی میں چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جو شراب پی رہے تھے اور عیش و عیاشی میں مبتلا تھے، اور ایک بزرگ جن کا نام تھا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دریا کے کنارے تھے، ان کے ساتھ میں ان کے مریدین تھے۔ تو وہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوان جو بدمستی میں مبتلا تھے، وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ تو گناہوں میں مبتلا ہیں اور ساتھ میں آپ کا اور ہم سب دینداروں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ تعالیٰ، جس طرح تو نے ان کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، ان کو آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ اب مریدین ناراض ہیں کہ حضرت یہ گناہ میں مبتلا ہیں، ساتھ میں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر آپ ان کے لیے خوشیوں کی دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا میں مست ہیں، عیش و عیاشی میں مبتلا ہیں، میں نے دعا کر دی اللہ آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرما، اور آخرت میں اسی کو خوشیاں ملیں گی جو دنیا میں صحیح زندگی گزار کر جائے گا۔ اگر اللہ ان کو ہدایت دے دے اور یہ صحیح زندگی گزارنے والے بن جائیں اور اس کے نتیجے میں ان کو آخرت میں اگر خوشیاں نصیب ہو جائیں، جنت نصیب ہو جائے، تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ دوستو بزرگوں، جب ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو پتہ چلا کہ ہمارے لیے اس طرح دعا ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی، ان سے معافی مانگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے نیک اور تہجد گزار بن گئے۔ تو دوسروں پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگیں۔ اگر ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، یا کسی بھی اعتبار سے نیک عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس لائق بنایا کہ ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اپنا کمال اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو پھر ہم دوسرے ان مسلمانوں کو یا ان لوگوں کو جو گناہوں میں مبتلا ہیں کبھی بھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس اللہ نے تمہیں سجدہ کرنے والا بنایا ہے، اسی اللہ نے ان کو وہاں اس گناہ میں پھنسایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ گناہ کرواتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گناہوں سے نکال دیا ہے اور وہ ابھی تک گناہوں میں پھنسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہاتھ پکڑ کر یا کسی کا کان پکڑ کر نیکی کی طرف نہیں لاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے دکھاتا ہے۔ اب سمجھدار انسان جو نیکیوں کے راستے کو اختیار کر کے نیک بن جائے، اس کے لیے مبارکباد ہے، وہی سمجھدار انسان ہے۔ تو کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو گناہ کر، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گناہوں کی طرف رہبری کی، نہ ہی اس کی گناہوں کی طرف رہنمائی کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، تو نیکی کے راستے بھی رکھے ہیں، گناہ کے راستے بھی رکھے ہیں۔ تو قرآن میں فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کی ہے، چاہے وہ ایمان قبول کر کر اچھے بن جاؤ، چاہے کفر کے راستے اختیار کر کر برے بن جاؤ۔ تو یہ انسان اپنے اختیار سے جو ہے گناہوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، گناہوں کے راستے اختیار کرتا ہے۔ اگر انسان دل پہ تھوڑا پتھر رکھ لے، دل کو مضبوط کر لے اور یہ ٹھان لے کہ مجھے نیک اعمال کرنا ہے، تو شیطان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کو گناہوں میں لے جائے، شیطان کی یہ مجال نہیں کہ وہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آیت پڑھنا اور اس کی تفسیر کرنے کا موقع نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ شیطان انسان کے ساتھ صرف اتنا تصرف کر سکتا ہے کہ وہ گناہ کے راستے دکھا سکتا ہے، آپ سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ شیطان بھی آپ سے گناہ نہیں کروا سکتا، گناہ کے راستے دکھاتا ہے، انسان خود گناہ کرتا ہے۔ شیطان راستے دکھاتا ہے، گناہ انسان خود کرتا ہے، شیطان گناہ نہیں کرواتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں ہر وقت ہر لمحے اچھائی کے خیال آتے ہیں۔ انسان خود اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے نیک اعمال نہیں کرتا۔ اس لیے پہلا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے اس اشرے سے کہ ہم اپنے اندر رحمت کا مادہ پیدا کریں، دوسروں پر رحم کرنے والے بنیں، اور خود اپنی ذات کے اوپر رحم کریں۔ اس کی تشریح میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ ایک واقعہ اور آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ جب ہم مسلمانوں کے اندر رحمت کا مادہ غالب تھا، ہم ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے،
ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، تو اس کے نتیجے میں اسلام پھیل رہا تھا اور ایمان والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ کے اندر حضرت کا بیان تھا، اور بیان سے فارغ ہوئے تو کھانے کے لیے دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پر بیٹھے تو اس وقت جو جمعدار تھے، یعنی جس کو شیڈول کاسٹ کہا جاتا ہے، پچھلے ورگی لوگ، ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ بھائی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو، تم بھی بیٹھو کھانا کھاؤ۔ تو کہا کہ حضرت آپ بڑے لوگ ہیں اور ہم نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا بھائی تم بھی تو انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، اس میں بڑا چھوٹا کیا ہے، بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ ڈرتا رہا، پہلے ان کو بھنگی کہتے تھے، اب نہیں کہہ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ حضرت نے ہاتھ پکڑ کر نیچے بٹھایا اور لقمہ اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے لقمہ کھایا، پھر دوسرا لقمہ اٹھایا، پھر اس کے منہ میں ڈال دیا، تیسرا لقمہ اٹھایا، آدھا اس کو کھلایا، آدھا خود حضرت نے کھایا۔ وہ پچھلے ورگی کا آدمی جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تھا، ہم مسلمانوں نے اس کو عزت دی، وہ اپنے گھر گیا اور ہاتھ دھو کر پورے خاندان کو لے کر آیا اور کہا کہ حضرت ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان ہونا چاہتے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے سگے بھائی پر رحم نہیں کرتے، ہم اپنے بوڑھے ماں باپ پر رحم نہیں کرتے، ہم اپنی مجبور بہنوں پر رحم نہیں کرتے، ہم اپنے چھوٹے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے۔ اس درجے ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ رحمت کا اشرہ ہے، اگر ہم اپنے دلوں میں رحمت کا مادہ داخل کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں گے، ہمدردی والا معاملہ کریں گے، مواخات والا معاملہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم اپنی زندگیوں میں ہر وقت محسوس کریں گے۔ ہر وقت اللہ کی رحمت کا سایہ ہم لوگوں کے اوپر ہے، ہم اس کو محسوس اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ ہم اپنے اندر رحمت کی صفت پیدا کر لیں اور ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا کہ آج خاندانی بگاڑ جو لوگوں کے اندر داخل ہوا کہ ہمدردی ختم ہو گئی۔ آج ایک انسان، اور انسان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ اپنے بھائی سے زیادہ دوسرے کو اہمیت دیتا ہے، جبکہ بھائی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اسی طرح باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، بہن کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ رشتے بنائے ہیں جو خونی رشتے ہیں، جن کے اندر فطری طور پر، غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا مادہ رکھا ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو اہمیت نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کو اہمیت دیتا تھا۔ تو یہ جو بھائی تھا، بڑا بھائی، یہ پریشان تھا کہ میرا بھائی دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں مصیبت کا شکار ہو جائے۔ ایک بزرگ سے شکایت کی کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے، میرا بھائی دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو عزت دیتا ہے، مجھے عزت نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا ہے تو ایک کام کر لو کہ اس کو آپ کے بھائی سے کہو کہ آپ ایک تھیلا لو اور تھیلے کے اندر ایک بکری ذبح کر کے پٹک لو، اور اپنے سارے دوستوں کے پاس جاؤ کہ بھائی میں نے ایک آدمی کا مرڈر کر دیا ہے اور یہ تھیلے میں بند ہے اور میں بہت مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو۔ اگر تمہارے دوست تمہاری مدد کر دیں تو ٹھیک ہے، تم انہی کی بات ماننا، انہی کے ساتھ رہنا، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اس بھائی کے ساتھ رہنا۔ وہ نوجوان سارے دوستوں کے پاس گیا، سب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہاں یہ تھیلے سے خون بہہ رہا ہے اور یہ غلط کام کر کے آیا ہے، کسی کا خون کر کے آیا ہے، تو سب نے جو ہے دروازے بند کر لیے، کہا کہ ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور وہ بھائی جو سگا تھا اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر بکری ہے، وہ بھی اس کو حقیقت سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب آیا کہ بھائی میرے سے ایسی غلطی ہو گئی، میں نے ایک کو مار دیا ہے اور یہ تھیلے میں بند ہے، تو میری مدد کرو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تو چھوٹا ہے، تو یہ کام نہیں کر پائے گا، تو گھر میں بیٹھ، اس کو میں مقام لگا کر آتا ہوں۔ تو ایک بھائی کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتا۔ آج بھائیوں میں جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، جو نفرتیں بڑھی ہوئی ہیں، یہ صرف مادیت کا رنگ ہے۔ دنیا میں آپسی مقابلہ ہے کہ میں دنیا میں آگے بڑھ جاؤں۔ وہ بھی یاد رکھیے، مصیبت میں یہی خون کے رشتے آپ کے کام آنے والے ہیں۔
اس لیے ضروری ہے کہ ہم خونی رشتوں کو بھی اہمیت دیں اور ہم ہر ایک مسلمان کو اہمیت دیں، ہر ایک انسان کو اہمیت دیں، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے اوپر رحم کرنے والے بنیں۔ اگر ہم نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم ہر وقت ہر لمحے اپنے اوپر محسوس کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت کا مادہ اپنے دلوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سنت